بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، اس وقت کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے. پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 30 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو سب سے کرنٹ ایشو چل رہا ہے، مشیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور جنرل عاصم سلیم باجوہ ان کی جگہ پہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اور تیسرا ہمارا موضوع ہوگا مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا کا بہت ایشو بنا ہے. صحافی برادری نے اس بات کا بہت برا منایا ہے کہ انہوں نے سب کو جھوٹا کہا ہے. تینوں موضوعات پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت کرنل رضا اللہ خٹک صاحب، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے ساؤتھ ریجن کے پی کے سے. ان کے ساتھ ہم یہ ساری باتیں شیئر کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ غفران بھی. اچھا، رمضان میں بڑے حالات جو ہیں اس وقت کورونا کے تو بڑے سخت ہو گئے. جیسے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 30 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. بالکل. کوئی تھوڑا سا آپ ہمیں آگاہ کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس اس کو دیکھتے ہیں اینگل سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غفران بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وبا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جی بالکل. اور میرے خیال میں شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ وائرس نہ پہنچا ہو. ہاں جی. اور اسی طرح پاکستان میں بھی یہ حالات ہیں، مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ پاکستان میں وہ حالات ابھی تک نہیں پائے جو ہم باقی ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جو باقی 5-6 کنٹریز جن کی ڈیتھس بھی ایون کی 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں. جی. پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی 14,000 سم تھنگ جن کو کرونا وائرس ہے. جی بالکل. اور پلس انفیکٹڈ ہے، اس میں کچھ ٹھیک بھی ہوئی ہیں اور تقریباً 300 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں انفارچونیٹلی. بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ابھی تک کوئی ویکسین بھی تیار نہیں ہوئی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ بس اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اس کا علاج اب چونکہ رمضان آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا برکت مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے. جی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور یہ توقع رکھتے ہیں چونکہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ رکھیں، زیادہ پر ہجوم مقامات پہ نہ جائیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں، غیر ضروری طور پر گھر سے نہ جائیں. تو جو ٹرینڈ ہے رمضان میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر باہر جانا اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ روزہ ہوتا ہے، پلس بھوک پیاس ہوتی ہے اور باقی چیزیں. لیکن کرن صاحب، اس میں وہ وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ پہلے روزے میں لوگوں نے بہت بد احتیاطی کی ہے اور وہ باہر نکلے ہیں، حالانکہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے اس کو آپ میز کو جو ہے برقرار. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہر گھر میں آلموسٹ لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں مختلف. ماشاءاللہ افطاری کی ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں کئی آئٹمز ہوتے ہیں، بنانے ہوتے ہیں. تو چونکہ پہلا روزہ تھا تو لوگ تھوڑے سے ایکسائٹیڈ بھی تھے، وہ اس حساب سے بھی لوگ تھوڑے باہر گئے ہیں. تو اس لیے ابھی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ابھی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جانا چاہیں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن بیسیکلی کیا، آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. فران بھائی، اسمارٹ لاک ڈاؤن بیسیکلی یہ ہوتا ہے، ہماری آرمی میں ایک ٹرمینالوجی ہے. اچھا. ٹارگیٹڈ آپریشن. ٹارگیٹڈ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہیں بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، تو آپ اس جگہ کو آپ ٹارگیٹ ڈائریکٹ اسی جگہ کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن میرے خیال میں ہونا چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ ایک چیز ہے کہ اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ایریا زیادہ افیکٹڈ ہے، کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ تو پورا ہے، اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس ہیں کہ یہ ایریا اس میں اتنے پیشنٹس آ گئے یا یہ، تو آپ اس علاقے کو باقی جو اس کے ساتھ ایڈجسٹڈ جو علاقے ایریاز ہیں ان سے آپ آئسولیٹ کرتے ہیں، ان کو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ کوئی باہر سے نہ جائے، اندر سے باہر نہ جائے، باہر سے اندر نہ جائے، تاکہ اور پلس ان کے آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، ان کو آپ آئسولیشن میں رکھتے ہیں، ان کی جو ضروریاتی زندگی ہوتی ہے وہ آپ گھروں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا یہ کنسیپٹ ہے. اچھا کرن صاحب، یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے کرونا کے حوالے سے، جو عوام کو ریلیف دے رہی ہے، کچھ تھوڑی سی وضاحت کریں گے آپ کیا اس میں؟ دیکھیں بھائی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انکنٹرولیبل ہے، یہ کسی کی اس میں بھی نہیں ہے.
تو ہمارے جو حکومت ہے PTI کی اور پلس ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، وہ ماشاءاللہ ابھی تک جو دیکھنے میں آیا، جو باقی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بہترین اقدامات جو بیسٹ پاسبل طریقے سے وہ اٹھا سکتے تھے وہ انہوں نے اٹھائے ہیں. سب سے پہلا جو کیس آیا تھا وہ آیا تھا 26 فروری کو آیا تھا. تو آج 27-28 اپریل ہے، تو آپ دیکھیں 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے میں آپ دیکھیں، اگر آپ ریشو دیکھیں تو لوگ، بلکہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ریشو ہے، یہ جو گراف ہے، یہ اوپر جائے گا، اور جو ڈیتھ ریشو اللہ نہ کرے وہ بھی اوپر، وہ گراف بھی اوپر جائے گا. مگر شکر الحمدللہ کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو شروع سے انہوں نے جو چیز رکھی ہے، دیکھیں انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں. جب یہ چیز پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے، اس وقت جو ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں، ان کو اسپیشلی اس چیز کے لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ آپ جو ہماری جو میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں، اسپیشلی باقی جو NDA میں ہے، ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے کہ بھئی آپ اسٹیمیٹ لگا لیں کہ جو ہمارے پاس جو میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں اس کے لیے کیا ہے. ابھی کرونا کا کوئی ویکسین نہیں ہے، کہیں دنیا میں نہیں ہے. ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، بٹ ابھی تک کوئی ایسی چیز ظاہراً نظر نہیں آئی. اس کے جو میکسیمم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ نکلیں. بٹ ایون دین لوگوں کو یہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے. تو اس کو روک تھام کے لیے تو سب سے پہلے جو ٹارگیٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر، اور پلس جو جس چیز میں ہم پیچھے ہیں. کرن صاحب یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے جو کرونا متاثرین ہے، جو عوام ہے، جو کاروبار نہیں کر پا رہے، چھوٹے کاروباری صنعتی طبقے جو ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ گورنمنٹ ان کو کیا ریلیف دے رہی ہے، کچھ تفصیل ہمیں بتائیں آپ. دیکھیں ریلیف جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ریلیف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دے دیں یا راشن پہنچائیں. یہ صرف یہ ریلیف میں نہیں سمجھتا. اچھا، یہ ایک طرح سے ایک ہے ریلیف ہے. بٹ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو میڈیکل ایشوز ہیں، اگر ایک بندے کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، آپ اس کو کیا فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، یہ بھی ریلیف میں یہ چیز آتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے آئسولیشن وارڈز آپ نے بنا لیے ہیں، صحیح، جو پہلے یہ دنیا میں کنسیپٹ ہی نہیں تھا نا اس بیماری کا. اس کے لیے آپ نے ہر شہر میں آپ نے آئسولیشن وارڈز بنا دیے ہیں. صحیح، آپ نے PPE جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ آپ نے پرووائڈ کر دیا ہے. ٹیسٹنگ کٹس جو تھی ہیں وہ آپ نے پرووائڈ کر دی ہیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس وینٹیلیٹرز وغیرہ باقی چیزیں یہ آپ نے ان کو پرووائڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اب آتے ہیں چونکہ جو روزمرہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ڈیلی بیسس پہ ابھی اس سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اکانومی جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہے. جی، اس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے. جو ڈیلی ویجز لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. لوگوں کو جو فیکٹریز تھی، جو بزنس تھا، وہ لوگ بند کر گئے. بالکل. تو اس سے کافی بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جو ڈیلی ویجز اسپیشلی ان لوگوں کو کافی پرابلم ہے جو ڈیلی بیسس پہ جو وہ کماتے ہوتے تھے. تو اس کے لیے احساس پروگرام PM نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے انہوں نے 1200 ارب روپے ریلیف پیکیج کر دیا ہے، اور کافی حد تک پورے پاکستان میں وہ پیسوں کی بالکل فیئر ڈسٹریبیوشن وہ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ابھی کل کی بات ہے کوئی 75 ارب روپے مزید جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اس کے لیے وہ اسکیم لا رہے ہیں. جو انڈسٹری ہے آپ کی، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ان کے لیے 25% وہ دے رہے ہیں. پلس جو اس کے علاوہ جو باقی آپ کی جو بزنس جو انڈسٹریز ہیں ان کو وہ ریلیف دے رہے ہیں کہ 3 مہینے کے جو وہ بلز ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 ماہ کا جو بل ہے، جو بھی بل ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. ٹھیک ہے. اس طرح کی کافی سارے جو پیکیجز ہیں وہ گورنمنٹ لا رہی ہے. بالکل صحیح. یہاں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ فردوس عاشق اوان مشیر اطلاعات کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اچھا کرن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں؟ وہ اچھا پرفارم کر رہی تھی یا آپ گورنمنٹ ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں تھی؟ کیا وجہ بنی؟ غفران بھائی، بات یہ کہ یہ تو میرے خیال میں کوئی ایسا سچ نیوز اتنی بنتی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک روٹین کی چینجز ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ میں کیے ہیں۔ تو وہ ہمارے ماشاءاللہ کپتان ہیں، وہ اپنے حساب سے وہ پلیسنگ کرتے رہتے ہیں کہ کس پلیئر کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے، تو وہ تو پلیسنگ ہو رہی ہے۔ جہاں تک یہ فردوس عاشق اوان صاحب کی بات ہے، تو وہ اپنے لحاظ سے جو انہوں نے سال ایک کام کیا ہے ایز اے انفارمیشن جو وہ تھی مشیر، وہ کام کیا، بہترین کام کیا، اپنی کیپیسٹی میں جو وہ کر سکتے تھے وہ بہترین کام کیا ہے۔ لیکن ابھی جو چینجز آئی ہیں اس میں سے دو چینجز ہیں۔ ایک ہے کہ جو شبلی فراز صاحب ہیں، جو سینٹ میں قائد ایوان بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ایک وہ ان کو انفارمیشن منسٹر بالکل لگا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ ہیں، ان کو انہوں نے معاون خصوصی فار انفارمیشن یہ فردوس عاشق اوان کی جگہ پہ لگا دی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ اس کو اگر دیکھا جائے نا، یہ بڑا زبردست موو عمران خان صاحب نے، یہ بہت زبردست پلیسنگ کی ہوئی ہے۔ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آگے جو حالات آ رہے ہیں، آگے جو پوسٹ کرونا انوائرمنٹس ہوں گی، وہ آپ دیکھیں تو دنیا جو ہے وہ بالکل آپ کو بالکل چینج دنیا لگے گی۔ اس میں یہ ہے کہ جو اس کے دو فائدے ہیں۔ جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کا ٹرو فیس ہے، بالکل صحیح، وہ کافی پاپولر ہے پی ٹی آئی میں، پرانے مارشل عمران خان کے ساتھ رہے ہیں اور بہت سافٹ سپوکن ہیں۔ اچھا، ان کو اگر میں اسد عمر کو دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ وہ بڑا دونوں میں کافی ریزیمبلنس ہے، سافٹ سپوکن ہے اور ویل بیہیوڈ ہے۔ اور یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے، یہ بیسیکلی آپ کی حکومت کی آپ فیس کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے اپوزیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو انٹرنل آپ کے جو ایشوز ہیں وہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنے ہیں، آپ نے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے ان کو آپ نے پروجیکشن کیسے دینی ہے، آپ نے اپوزیشن کو کیسے آپ نے اکٹھے رکھنا ہے، ان کو ساتھ مل کے چلانا ہے۔ میرے خیال میں مجھے ذاتی طور پہ لگا کہ جو میڈیا اور جو ہماری گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب، ان کے درمیان تھوڑی سی وہ کمیونیکیشن گیپ نظر آ رہا تھا، کیونکہ آپ ایک انفارمیشن سیکرٹری ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جی ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز ہے کہ ساتھ میں جو اپائنٹمنٹ ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی، جو وہ ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ اچھا، وہ میرے انسٹرکٹر بھی رہے اور بہت کیپیبل، بہت کوالٹیز ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ میں۔ تو ایک تو اس جو میڈیا پروفیشن ہے کہ یہاں پہ وہ پرفیکٹ، یہاں پہ وہ انہوں نے آپ دیکھیں، انہوں نے 4 سال آئی ایس پی آر کو چلایا ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں، اور لیٹسٹ جو لیٹسٹ ٹرینڈز تھے آئی ایس پی آر میں وہ لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے فارن میڈیا کے ساتھ آپ نے لنکڈ ہونا ہے، وہ ان کو وہ کام بہترین طریقے سے وہ انجام دیں گے۔ اور آگے جو پوسٹ کرونا جو انوائرمنٹ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے ابھی وہ چیئرمین سی پیک تھے، وہی میں ابھی چائنا کا آپ دیکھیں نا، چائنا اور پاکستان میں تھوڑی سی وہ تعلقات جو تھے وہ تھوڑے سے اس میں نا وہ گیپ آنے شروع ہو گیا تھا۔ اس میں اپوزیشن بھی اپنا رول پلے کر رہی تھی کہ سی پیک بند ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو بیسٹ جو چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہمارے اس، کیونکہ چائنا تو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے پاکستان کا، ہر جگہ پہ پاکستان کا ساتھ دیا انہوں نے۔ تو عاصم سلیم باجوہ ایک تو اس فیکٹر کو بہترین طریقے سے دیکھیں گے۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں کہ آپ جو افغانستان میں جو پیس ڈیل ہے وہ آخری مراحل میں ہے، وہ عاصم سلیم باجوہ ایز اے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس چیز کو لک آفٹر کرتے رہے، اور ایز اے کور کمانڈر بھی، کوئٹہ کور کمانڈر بھی تھے، وہ اس چیز کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو وہ ان ایشوز کے اوپر وہ کرنٹ ہیں۔ سی پیک ڈسٹرب نہیں ہوگا ان کے یا اس طرف آنے سے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا،
وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ایک سسٹم کے تھرو چیزیں چلنی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگر یہاں پہ انفارمیشن میں آ کے بیٹھ گئے تو سی پیک رک جائے گا, یا اگر سی پیک میں وہ کریں تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہو رہی. یہ ملٹی ڈائریکشن چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, خبریں یہ آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ جو انڈیا کے ساتھ جو آپ کے تعلقات چل رہے ہیں, اسپیشلی جو کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, جی کشمیر لاک ڈاؤن ہے, ابھی ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے, حالانکہ یو این جو ہے انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ تمام جتنے بھی ان حالات میں سیز فائر کر دیں, اس کے باوجود بھی انڈیا وہ کر رہا ہے, وائلیشن کر رہا ہے. تو اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے, چونکہ انفارمیشن ایک ایسی چیز ہے کہ بیسک ایک چیز ہے, آپ نے کوئی چیز اگر ڈائیورٹ کرنی ہے, کوئی چیز مولڈ کرنی ہے, تو اس کے لیے میرے خیال میں میڈیا از دی بیسٹ تھنگ. ٹھیک ہے نا, آپ نے ماسز کا اگر آپ نے کہیں ان کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے ایک چیز دوسری طرف ان کو لے کر آنے کے لیے, تو میرے خیال میں میڈیا سے بہترین اور کوئی چیز ہے نہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیا کہ انٹرنلی میرے خیال میں جو میری اپنی تھنکنگ ہے کہ شبلی فراز صاحب کو جو پولیٹیکل جو باقی سائٹ ہے وہ ان کو وہ ڈیل کر رہے ہوں گے, اور جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہے وہ جو ایکسٹرنل جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بہترین موو ہے. بہترین موو ہے. نہیں, خبریں یہ آ رہی تھی سر کہ وہ جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب, وہ بڑی پاور میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا وہ ان کی وجہ سے سارا معاملات بگڑے ہیں, وہ کچھ خوش نہیں تھے ان سے, یا کیا وہ معاملات ہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ تو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ تو مختلف طرح کے کیا سرائیں ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں جو شہباز گیل صاحب ہیں, جی لوگ ان کو بھی ان تک بھی گئے کہ بھئی آپ نے آنا تھا, آپ نہیں ہوئے, آپ کو تو ابھی تک نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اس طرح کی کیا سرائیاں وہ چلتی رہتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان وہ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ پوری جو اپنی کیبنٹ ہے ان کو بٹھا کے ان کی مشاورت سے, ون مین شو نہیں ہے وہ, جب وہ پورا مشورہ کر کے ایک چیز کے اوپر پراپر ڈسکشن کر کے پراپر لاجیکل کنکلوژن کے اوپر پہنچ کے پھر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. یہ ایسی کہ ایسا رہی ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ ایک بڑا ایشو اٹھا تھا پچھلے دنوں, ہماری صحافی برادری نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا. جو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دعا کی, جی اس میں انہوں نے کہا کہ سارا میڈیا ہی کرپٹ ہے. جی تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا واقعی سارا میڈیا ہی کرپٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں عمران بھائی بات یہ ہے کہ آپ حالات کو دیکھیں, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کیوں ریکویسٹ کی گئی کہ آپ آگے دعا کریں, جس کو پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہو اور پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہو. پرائم منسٹر صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ٹی وی پہ چینل پہ آگے بیٹھ کے وہ ڈونیشن کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں باقی جو صحافی ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے. آپ یہ نارمل حالات نہیں ہیں, یہ کرونا نے پوری دنیا کو چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں, دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم کیوں دعا مانگتے ہیں؟ ہم اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھ سے کوتاہی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں یہ کر رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ سکتا بعض دفعہ, میں آپ اپنی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. آپ گڑ گڑاتے ہیں, جی, آپ اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا تھا, اس میں تو میں ٹھیک ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو ابھی جو انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں وہ ایک عالم دین ہے, ایک مولانا ہے, عالم دین جتنے بھی ہیں ہمارے, ان سب کے ہم احترام کرتے ہیں. انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ پاکستان کے لیے مانگی ہے نا. ان کا اپنا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ اپنا نہ ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, نہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے دوڑ میں شامل ہونا ہے, نہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے دوڑ میں شامل ہونا ہے, نہ انہوں نے اپنی کوئی پولیٹیکل کمپین چلانی ہے. انہوں نے تو اپنا ایک سسٹم چلانا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک ماشاءاللہ ایک سسٹم ہے, وہ ایک اپنا ایک سسٹم چلا رہے. تو انہوں نے اگر دعا مانگی ہے, اور انہوں نے اس دعا میں بڑی لمبی دعا انہوں نے مانگی ہے, تو انہوں نے اگر بیچ میں کوئی ایسی بات کہی بھی, وہ انسان ہے نا, وہ فرشتے تو نہیں ہے. تو جو ہمارے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ لائیو تھے, ان کو ادھر ہی کال کر کے اپنی جو ریزرویشنز دی کہ نہیں مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ ہمیں اچھی نہیں لگی یا بری لگی, یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. مولانا صاحب اس بات کی کلیریفیکیشن کرتے, تو بجائے یہ کرنے کے, کیونکہ پی ایم پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بھی بات کر سکتے تھے, بجائے یہ کرنے کے وہ اگلے دن میڈیا پہ آ کے وہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک شور برپائے کہ یہ ہوا وہ ہوا ہے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اپنے دل سے
اندر جھانک کے آپ ایک بات بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کو کتنا فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم میں وہ تمام برائیاں ہم میں موجود نہیں ہیں آج کے دور میں؟ آپ اسلام آباد میں جائیں, آپ پاکستان پشاور لاہور کسی شہر میں جائیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پہ فرشتہ جیسی بیٹیاں, زینب جیسی بیٹیاں, ٹھیک ہے نا, جن کا ریپ ہوتا ہے, جن کو بدرتی سے قتل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا یہ اسلام سکھاتا ہے آپ کو؟ کیا یہ ہم بے حیائی نہیں ہے؟ ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ کی جو خواتین سڑکوں پر آ کے نکلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح, نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اصل میں مگر ان کے ابھی میڈیا جو ہے, یہ تھی میڈیا دیکھیں ایک چیز کو یہ پرسنل لے گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میڈیا والے ہمارے اس معاشرے کے بھائی ہیں نا, کیا چیزیں نہیں چلتی؟ کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ نہیں کرنل صاحب, اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ ایک بندہ جو ساری زندگی اسٹرگل کر کے اس جگہ پہ پہنچا ہے کہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں, اس کی رائے کو معتبر جانتے ہیں, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر ہم سب کو ہی لپیٹ دیں گے اس میں مخصوص ہو جاتا ہے. مطلب ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی اس بات کی بہت تائید کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں ہی یہ کہہ دیا تھا جاوید چودھری صاحب کے کہ یار سب سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ سارے لوگ شامل نہیں ہوتے, اس میں اکثریت کو لیا جاتا ہے. آٹے میں نمک کے برابر بھی ہوتے تو پھر تو بات ختم ہوگی, بات ختم ہوگی نا, اس میں بات ختم ہونی بٹ چاہیے. اس بات کو اتنا اچھالنا میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے ہمارے. اچھالنا بھی کسی طرح سے, اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور لوگ پتہ نہیں کیا. اب جب ایک بندے نے آ کے انہوں نے بول دیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی, میں سوری بولتا ہوں, پھر تو بات ختم پھر تو بات ختم ہوگی. اصل میں موضوع یہ تھا کہ ان سے معافی منگوانا درست ہے یا نہیں. معافی منگوانا, جب ایک دفعہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یار یہ سارے لوگوں سے مراد سب لوگ نہیں ہوتے, یہ محاورتاً میں نے کہا ہے اور اس میں سارے لوگ شامل نہیں ہیں. پھر جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جی میں, کیا آپ میرے ساتھ اتنی دیر سے آپ کی دوستی ہے, کیا میں کرپٹ ہوں, کیا میرے کالم جھوٹے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ تو آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے نا, آپس میں. آپ اس کو براڈر اس میں دیکھیں نا آپ, کہ انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ جاوید چودھری کے لیے تو صرف نہیں مانگی نا, یا انہوں نے حمید میر کے لیے تو نہیں مانگی, انہوں نے تو پوری عالم اسلام کے لیے مانگی, پوری دنیا کے لیے مانگی انہوں نے دعا, ٹھیک ہے نا. کہ آفات کیوں آتے ہیں؟ ہاں جی, آفات ظاہر ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی, اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں, جب میں غصے ہوتا ہوں, تو میرے جو آفات ہیں وہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں, جس میں سیلاب آ گیا, جس میں وبا آ گئی, جس میں بیماری آ گئی, جس میں زلزلے آتے ہیں. صحیح, تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے. بالکل صحیح. یہ ناظرین بات مولانا طارق جمیل صاحب سے شروع نہیں ہوئی, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کئی دفعہ اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم ایک کرپٹ قوم ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ علماء دین ہمیں یہ بات بتاتے رہیں گے, کیونکہ جو بھی خامی ہوگی کسی بھی جگہ پہ ہوگی وہ سب کے لیے ایک ہی, ہم اس میں شمار ہوں گے, ہم سب اس میں ہمارے کاؤنٹنگ ہوگی, ہم بھی اس میں گنے جائیں گے, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں. اور رہی بات ان کی معافی کی, تو وہ بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, عالم دین ہیں, ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. کہا جاتا ہے کہ تم جس عالم کو بادشاہ کے در پہ دیکھو اس کے ایمان پہ شک کرو. بالکل صحیح ہے. عالم اگر بادشاہ کے پاس اپنی کوئی عرض لے کے جائے تو یہ بات بھی تھوڑا سا حقائق سے پیچھے ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ وہ رئیس ہیں, خود بھی الحمدللہ وہ صاحب استطاعت ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا انہوں نے چولہا جلایا ہوا ہے. یہ ہم جانتے ہیں, آف دی ریکارڈ بھی یہ سب لوگ جانتے ہوں گے. اور وہ جو بھی بیان کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے یا کسی بھی جگہ پہ, وہ بغیر معاوضے کے کرتے ہیں. تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کرنل صاحب نے فرمایا کہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں وہ بہترین ایک وزیر اعظم صاحب کا اقدام ہے جو انہوں نے اس جگہ پہ ان کو فٹ کیا ہے. اور کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے $12 ارب کا جو پیکج پاکستان کو دیا ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی 75 ارب روپے جو لوگ بے روزگار ہو گئے تھے ان کے لیے بھی وزیر اعظم نے نکالا ہے. صنعتوں کے لیے تقریباً 3 ماہ کے بل ان کے جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی, جو چھوٹے صنعت کار ہیں ان کے لیے بڑا اچھا اقدام ہے. تو دوسرے اس میں قرآن پہ میں ایک اور بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں بعض ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا را لاک ڈاؤن کرے, لاک ڈاؤن کرے, لاک ڈاؤن کرے, اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. میں ان کے بات سے اتفاق کرتا ہوں.
وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. دیکھیں یہاں پہ اس ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی رہتے ہیں, لائرز بھی رہتے ہیں, بزنس مین بھی رہتے ہیں, غریب طبقہ, دیہڑی دار طبقہ, ڈیلی ویجز والے بھی رہتے ہیں. جی آپ ہر ایک کا آپ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن, یہ اکیلے نہیں ہوتے, بند کمرے میں اس طرح نہیں ہوتے, یہ پراپر ایک NCC ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جس میں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے آرمی کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں پولیٹیشین, سویلین, ہر ایک طبقہ سے لوگ لیے ہوتے ہیں. یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ چلے میں ان کی بات اگر مان بھی لوں, اگر وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لاک ڈاؤن کروں گا. لاک ڈاؤن کب تک کریں گے مجھے یہ بتائیں؟ لاک ڈاؤن آپ 2 ہفتے کریں گے, لاک ڈاؤن آپ مہینہ کریں گے؟ اس چیز کی کون گارنٹی دے گا کہ 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد یہ وائرس ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. اس کی تو ابھی تک ویکسین ہی نہیں بنی دنیا میں. تو اگر ہم اس غلط فہمی میں کہوں گے ہم تو غلط فہمی میں ہیں. اگر ہم کہیں نہیں 2 ہفتے کے لیے آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں تو 2 ہفتے کے بعد واٹ نیکسٹ؟ وہ جو غریب طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. کیا وائرس 2 ہفتے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں. ہم نے اس وائرس کے ساتھ بھی چلنا ہے, اس کو بھی لمٹ میں رکھنا ہے, اور اپنی عوام کو بھی. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وائرس سے ڈر کے ہم عوام کو بھوک سے ماریں. ہماری اکانومی ایسی نہیں ہے کہ ہم ملک کو بٹا دیں باقی جو ملک کے ممالک ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی اکانومی نہیں بیٹھ جاتی ہے اکانومی. تو یہ میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. جی ناظرین, ہمیں لاک ڈاؤن بھی برقرار رکھنا ہے, اپنی حفاظت بھی دیکھنی ہے, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ جون کے شروع میں امید ہے کہ یہ کورونا سے ہم جان چھڑا لیں گے. انشاءاللہ اس پہ ہم قابو پا لیں گے. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, بڑی خوبصورت ڈسکشن ہوئی. بہت شکریہ کرنا صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے, اور ہمارے پروگرام کو لائک بھی ضرور کیجیے گا. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے, اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.